بھرے دربار میں ایک مقدمہ لے کے گئی، اور وہ ایک ایسا مقدمہ تھا جس میں آج بھی تاریخ مسلمان شرمندہ ہے کہ کتنا بڑا غضب اور کتنا بڑا دکھ کہ ایک طرف جس نے مقدمہ سننا تھا وہ نبی کا نوکر، اور دوسری طرف جو مقدمہ لے کے گئی ہے وہ نبی کی بیٹی ہے۔ لہذا یہ طریق مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا، میں تھوڑی تمہید پڑھوں گا تاکہ میں آپ کے سامنے جناب سیدہ کا حق پڑھ سکوں۔ یہ طریق اسلام کا ایک ایسا موڑ تھا جس میں جو کام علی کی تلوار نے نہیں کیا وہ سیدہ کے خطبے کی دھار نے کر دیا۔ شہزادی کا مطمع نظر کھجوروں کا باغ نہیں تھا اور جاگیر نہیں تھی۔ مخصوص جاگیر بنت پیغمبر کیوں لیتی جبکہ وہ کائنات کی مالکن تھی؟ کون سا زمین کا ایسا ٹکڑا ہے جو سیدہ کی دسترس سے باہر تھا؟ جب کائنات کی ہر چیز پہ راج تھا تو پھر ایک مخصوص ملکیت کے لیے کیوں؟ جناب سیدہ کا وہ مقدمہ تھا ان نام نہاد مسلمانوں کے لیے جنہوں نے اپنے چہرے پہ اسلام کا نقاب اوڑھا ہوا تھا۔ شہزادی نے چند گھنٹے دربار میں کھڑے ہو کے وہ نقاب اتار دیا اور زمانے کو بتا دیا کہ اسلام سے مخلص کون ہے اور اسلام کا دشمن کون ہے۔ سیدہ دربار میں گئی اور دربار میں بی بی نے، اور آج میں اپنے لیے خوش قسمتی اور سعادت سمجھتا ہوں کہ ہم سیدہ کا مقدمہ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں جہاں سیدہ ہی کی ذری ہے۔ ہم سارے ہی اس مقدمے پہ، کیونکہ آج چاند ہو جائے گا، جمادی ثانی کا چاند ہے، تو ہم اس چاند میں بی بی کے گھر میں بی بی کے سامنے یہ گواہی دینے کے لیے آئے۔ مخدومہ حالات جتنے بھی پریشان کن ہوں، ہم آج بھی آپ کی گواہی کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ گواہی رسول کی بیٹی کی گواہی نہیں، یہ توحید کی گواہی ہے، یہ رسالت کی گواہی ہے، یہ ولایت امیر المومنین کی گواہی ہے۔ یہ وہی سیدہ ہے جو مباہلے میں توحید کی گواہ بن کے گئی تھی۔ مباہلہ میں توحید کی گواہ بن کے بنت پیغمبر اپنے گھر سے نکلی، اور آپ کو مباہلے میں سنایا گیا کہ پنجتن پاک گئے۔ پنجتن پاک کیوں گئے؟ اس لیے کہ سچے چاہیے تھے۔ صرف بات سچوں کی نہیں تھی، توحید کی گواہی معصوم کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا تھا۔ سامنے بیٹھے ہوئے تھے نجران کے عیسائی، اور نجران کے عیسائیوں نے، خدا نے کہہ دیا تھا محمد ان سے کہہ دے یہ بیٹے لائیں، ہم بیٹے لاتے ہیں، یہ نساء لائیں، ہم نساء لاتے ہیں، یہ اپنے جیسے لائیں، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ تم پادری لاؤ اور ہم حسنین لائیں، اس سے مراد یہ نہیں تھا تم عیسائی لاؤ اور ہماری لائیں، اس سے مراد یہ نہیں تھا تم اپنی عورتیں لائے اور ہم زہرا لائیں۔ خدا نے کہا تھا یہ کیا سمجھتے ہیں کہ مریم سے افضل کوئی نہیں ہے، عیسیٰ سے بہتر کوئی نہیں ہے، روح القدس سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں۔ انہیں کہ پھر ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح، یہ مریم کو لے کے آئے ہم زہرا کو لے کے آتے ہیں، یہ عیسیٰ کو لے کے آئے ہم حسنین کو لے کے آتے ہیں، یہ جبریل لے کے آئے ہم استاد جبریل لے کے آئے۔ ان سے کہے پھر ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح۔ آواز دی گئی کہ لائے جائیں۔ جب بلایا گیا تو ادھر سے یہ پنجتن چلے۔ نجران کے عیسائیوں نے آتے ہوئے پنجتن کو دیکھا تو انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہم معافی چاہتے ہیں، ان کے پادری نے کہا جتنا جھک سکتے ہو اتنا جھکو۔ جھکنے کے بعد ہاتھ جوڑے، تعظیمی سجدہ کیا، سجدے میں سر رکھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جھک گئے، ہم مان گئے۔ عیسائیوں نے پادری سے کہا ابھی پہنچے ہے نہیں، بحث ہوئی نہیں، یہ تجھے پتا نہیں کہ یہ کون ہے، اتنی جلدی جھک کیوں گیا؟ اس کا مجھے نظر کچھ بھی نہیں آ رہا، مجھے ایک نور نظر آ رہا ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے اگر ان میں کوئی مستور آ رہی ہے تو مریم اس کی چادر کا پلو اٹھا کے آ رہا ہے، اگر ان میں سے کوئی مرد آ رہا ہے تو عیسیٰ ان کے پیچھے چلتے ہوئے آ رہا ہے۔
اس قافلے کا وہاں پہ پہنچنا تھا، اور خدا نے کہا ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ صرف وہاں پہ سچے اور جھوٹے نہیں تھے. توجہ میری طرف رکھنا. خدا کہتا کہ وہاں پہ لعنت بھی کھڑی تھی، اور اس انتظار میں کھڑی تھی کہ کوئی ان کے مقابلے پہ آئے تو میں اس کے ساتھ چلی جاؤں. میں نے پاکستان کے ہر ممبر پہ کہا ہے کہ مجھے آج تک وہ مولوی نہیں ملا جو مجھے آ کے یہ ثابت کر سکے کہ وہ جو لعنت اللہ نے مباہلے میں بھیجی تھی وہ لعنت کا مستحق کون تھا. جب عیسائیوں کے لیے وہ تھی نہیں، پھر وہ مباہلے میں آئی کیوں تھی؟ اس کا مطلب وہ جانی کہیں اور تھی، کھڑی کہیں اور تھی، پہنچنا کہیں اور تھا، آ کہیں اور گئی تھی. یہ لعنت مباہلے کے میدان میں کھڑی تھی، اور پھر کسی بھی کتاب سے نہیں ملا کہ وہ لعنت واپس چلی گئی ہو، وہ لعنت رحمت میں بدل گئی ہو. وہ لعنت آئی تھی مباہلے کے میدان میں. تو پھر میرا ذمہ دار علماء کرام سے سوال ہے، ہمیں بتایا جائے وہ لعنت کا مستحق کون بنا تھا. اللہ نے قرآن میں جو لعنت بھیجی تھی وہ لعنت کس کے گلے میں پڑی تھی؟ وہ لعنت کون لے کے چلا گیا تھا؟ کیونکہ عیسائی تو اپنے موقف سے ہٹ گئے تھے، عیسائیوں نے تو جزیہ دے دیا تھا، عیسائیوں نے تو معافی مانگ لی تھی. آؤ پھر ہم تمہیں دکھائیں کہ وہ لعنت کہاں گئی ہے. یہی سیدہ جو مباہلے کے میدان میں گئی تھی، خدا نے کہا جو ان کے مقابلے پہ آئے گا وہ لعنت کو لے کے چلا جائے گا. یہی محمد کی بیٹی تھوڑے عرصے بعد ایک بھرے دربار میں آ کے کھڑی ہو گئی. بیوی نے کہا مجھے میری جگیر دے. اس کا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آ. بیوی نے وہی مباہلے والے گواہ اٹھائے. بیوی نے کہا میرا علی گواہ ہے، میرا حسن گواہ ہے، میرا حسین گواہ ہے. اس کا میں تیری گواہیوں کو نہیں مانتا. بیوی نے کہا میں بھی جگیر لینے نہیں آئی، وہ مباہلے والی لعنت واپس پہنچانے آئے. میرا مطالبہ بھی، میرا ہدف بھی باغ نہیں، سیدہ کے بھرے دربار میں آ کے کہا یہ بات ولی ناصر صاحب آئیں گے، ان سے پوچھیے. تو جو ہے صاحبان میری بات کی جائے، یہ کوئی انٹرنل معاملات ہے، کوئی اس طرح کا سوال نہیں ہے جس کے بارے میں میں جواب دے سکوں. جناب سیدہ سے پوچھا گیا، تو جو ہے میری بات کی جائے، آپ ہمیں بتائیے کیوں آئی ہے بڑے دربار میں؟ تو جو میری طرف آپ پریشان ہو گئے سرکار. وہ جو پنڈی بھٹیاں میں میٹنگ ہوئی تھی اس کا سوال ہے. میں نے کہا وہ جو آئے تھے ان سے آپ پوچھ لیجئے گا. آپ مطمئن ہیں؟ اب میں مجلس پڑھ سکتا ہوں؟ آپ پریشان ہیں؟ اگر کوئی اور سوال ہوتا میں کبھی بھی چٹ واپس نہ بھیجتا. لہذا مجلسوں کی رونق کو بحال کریں. جس کام کے لیے آتے ہیں وہ کام سیکھیں. علی سیدہ نے کہا کہ میرا مطالبہ صرف کھجوروں کا باغ نہیں، اور ایسی لعنت ڈال کے گئی ہے محمد کی بیٹی، ایسے ایسے چہروں سے نقاب اتار کے گئی ہے رسول کی بیٹی. آج زمانہ ہم سے پوچھ رہے اسے بھی مانو، اسے بھی مانو، اسے بھی مانو. قرآن سامنے لے کے آؤ. سیدہ کی ذری ہے، مناظرہ چاہو مناظرہ کرتے ہیں، مباحثہ چاہو مباحثہ کرتے ہیں، مباہلہ چاہو تو مباہلہ کر لیتے ہیں. مجھے عزت قرآن کی قسم ہے. اور قرآن سے پوچھتے ہیں میرے مالک تیرے راضی ہونے کا معیار کیا ہے؟ فرمایا میرے راضی ہونے کا معیار ایک ہی ہے، جس سے محمد راضی ہو جائے اس سے میں راضی ہو جاتا ہوں. آؤ مدینے میں جا کر رسول سے پوچھے یا رسول اللہ تو کس سے راضی اور کس سے ناراض ہے؟ فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اس کا مطلب ہے کہ محمد کی بیٹی ناراض ہو تو محمد ناراض ہو جاتے ہیں، محمد ناراض ہو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. صحیح بخاری سے لے کے مشکات تک حدیث نہ دکھاؤں تو گردن کا لہو دوں گا. محمد کی بیٹی کا یہ روایت آج بھی صحیح بخاری میں لکھی ہے. یا علی گواہ رہنا میں اس سے ناراض ہو کے جا رہی ہوں. اب ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ رضی اللہ کسے کہتے ہیں، ہمیں بتاؤ بطول کس پہ راضی ہے. ہمارے نزدیک معیار رضائے پروردگار ہے جناب سیدہ. منت کر کے کہوں گا، اپنی خطابت اپنی ذاکری کا آغاز میں نے یہاں سے کیا.
ہاتھ جوڑ کے کہوں گا زندگی میں جناب سیدہ کو تنہا نہ چھوڑنا، بی بی کی مظلومیت پہ کوتاہی نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی دنیا کے سامنے یہ سمجھوتا نہ کرنا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہ بات کہیں گے تو ہماری زندگی خطرے میں ہے۔ تیری زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے سیدہ کے مقدمے کی گواہی۔ بھرے دربار میں کھڑی تھی رسول کی بیٹی، خراج تحسین جناب سید ریاض حسین شاہ صاحب کو انہوں نے وہ حرم دوبارہ تعمیر کیا۔ اور ہمارا آج کی اس پہلی مجلس میں یہ مطالبہ ہے حکومت سعودی عرب سے کہ تمہیں ہم اب بھی وقت دیتے ہیں، 12ویں کے آنے سے پہلے روزہ تعمیر کروا لو۔ اگر وہ آ گیا تو بڑی بڑی قبروں کو بے نقاب کرے گا۔ زندگی میں کبھی جناب سیدہ کے مقدمے میں سستی اور کوتاہی کا شکار نہ ہونا۔ میرے پیش نظر ہے امیر المومنین کی یہ فرمان، مولا فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر کی پہلی رات علی تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے تو زہرا کی مظلومیت میں کوتاہی نہ کر۔ سیدہ کے مقدمے میں انتہائی روحانیت ہے مجلس میں۔ میں نے خطبے کے بعد فضائل کا پہلا جملہ پڑھا اور بار بار میری زبان پھسل کے مصائب کی طرف جا رہی ہے۔ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے مجلس میں کوئی چاہ رہا ہے کہ صرف رو۔ لہذا میں معافی مانگے میاں صاحب، مصحف کی 4 سطریں طویل پڑھ دوں گا، انتظار میں قبلہ کا کروں گا، لیکن مجھے 4 سطریں بی بی کی غربت کی پڑھنے دیجئے گا۔ میں نے پچھلے مجالس میں بھی اعلان کیا تھا، آج پھر کرتا ہوں، آج ہے چاند، اس چاند کو ایسے دیکھنا جیسے محرم کا چاند دیکھتے ہیں۔ ذہن میں یہ چیز نہ رکھنا کہ یہ جمادی الثانی کا چاند، نہ، اسے محرم کا چاند سمجھ کے دیکھنا، رو کے اس چاند کو دیکھنا۔ 3 دن تک ہو سکے معمولات زندگی معطل کر کے گھروں میں زہرا کی مظلومیت پڑھنا، امام بارگاہوں میں جانا، سروں پہ خاک ڈالنا، تیری حالت دیکھ کے تیرے ہمسائے، تیرے رشتہ دار، تیری گلی لوگ احباب تجھ سے پوچھے تجھے کیا ہوا ہے، رشتہ دار تیری گلی لوگ احباب تجھ سے پوچھے تجھے کیا ہوا ہے، پھر رو کے بتانا قتل ہوئی ہے محمد کی بیٹی، گھر آ کے مارا ہے مسلمانوں نے رسول کی بیٹی کو۔ یہ کائنات کی پہلی مظلومہ ہے، یہ مدینے کا پہلا جنازہ ہے جو بغیر اعلان کے اٹھا ہے۔ نہیں ہائے کہہ سکے تو پھر میں بھیک مانگتا ہوں سیدہ سے آنسوؤں کی۔ میں جملہ پھر پڑھنے لگا ہوں، یہ پہلا جنازہ ہے جو بغیر اعلان کے اٹھا ہے۔ ہر مرنے والے کی خواہش ہوتی ہے میرے جنازے پہ رش زیادہ ہو۔ امیر المومنین کو وصیت کرتے ہوئے زہرا نے کہا تھا، یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا، یا علی کوشش کرنا میرے جنازے میں لوگوں کا رش نہ ہو۔ علی کی آواز ہے زہرا، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میرے جنازے میں لوگ زیادہ ہو، تو کہہ رہی ہے میرے جنازے میں مسلمان آئے۔ جو جواب بی بی نے دیا تمہیں بستر پہ تڑپائے گا۔ رسول کی بیٹی نے پہلو سے ہاتھ اٹھایا، رو کے کہتی مسلمان میرے جنازے پہ نہ آئے، میری زینب بڑی چھوٹی ہے اور ڈر گئی ہے میری بیٹی مسلمانوں سے۔ جب سے دروازے کو آگ لگی ہے ہر روز میرے سامنے بیٹھ کے پوچھتی ہے کلمہ بھی تیرے بابے کا پڑھتے رہے، تازیانے بھی تجھے ماں۔ حوصلے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ میں نے فضائل جلدی سے اس لیے ختم کیا، درد پڑھوں جناب سیدہ کی۔ یا علی، ڈر گئی ہے میری زینب،
اتنی درد ہے بی بی کے کہ شہادت اگر نہ بھی پڑھی جائے اور ساری زندگی مجھ جیسے کم علم سے کہا جائے کہ تو صرف جناب زہرا کے درد پڑھ، تو بی بی کے درد ختم ہونے والے ہیں۔ جتنی دیر زخمی رہی ہے، ہر رات ہر لمحہ علی کے گھر میں ماتم ہوا ہے۔ ابھی یہ ممبر کے تقدس کی قسم ہے، ابھی میں مجلس پہ آنے سے پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک روایت پڑھی ہے گاڑی میں کتاب میں، جو ابھی میں نے پڑھی ہے، میں وہ ابھی ممبر سے سنا دیتا ہوں۔ جناب زہرا کی زخمی ہونے والی راتیں، آپ خود سوچیں، ماں زخمی ہو اولاد کو نیند آتی ہے؟ ماں تڑپ رہی ہو تو بیٹیاں سو جاتی ہیں۔ نماز پڑھانے کے بعد علی گھر نہیں جاتے تھے، علی مسجد میں بیٹھ کے روتے رہتے تھے۔ صحابہ سے کہتے میں کیا کروں، میں گھر جاتا ہوں، میری بیٹیاں میرے سامنے روتی ہے، علی کو شرم آتی ہے۔ زینب رو کے کہتی بابا تیرا پاس تو تلوار بھی تھی، میری ماں زخمی کیوں ہو گئی؟ کوئی سید بیٹھا، جو میں ابھی روایت پڑھ کے آتا ہوں ابھی سنا دیتا ہوں۔ ایک دن علی مسجد میں بیٹھے تھے، حسن روتے روتے گھر آئے، حسن نے آ کے روتے روتے علی کی جھولی میں، علی کی گود میں سر رکھا۔ علی نے حسن کا ماتھا چوم کے کہا حسن کیوں رو رہا ہے؟ رو کے کہتا بابا آج کے بعد میں بھی گھر نہیں جاؤں گا۔ فرمایا حسن کیا ہوا؟ فرمایا بابا میں ماں کے حجرے میں گیا، مجھے ماں کی غربت کی قسم، میری ماں نے نماز میں ہاتھ اٹھا کے قنوت نہیں پڑھی، میری ماں کا ہاتھ چہرے پہ تھا، رو رو کے کہہ رہی تھی میرے اللہ گواہ رہنا زہرا کا چہرہ قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھ سکے۔ بسم اللہ، پہلو سے ہاتھ نہ اٹھ سکا۔ دروازہ جلنے سے لے کے شہادت تک زہرا بیٹوں سے چہرے چھپاتی رہی ہے، رو کے کہتی نہ آیا کرو میرے حجرے میں، میرے زخم نہ دیکھنا۔ میاں صاحب عزادار ہیں، عزادار گھر سے آپ کا تعلق ہے، جناب سیدہ کی ذری ہے، پورے ملک میں چھپا کے پڑھ سکتا ہوں۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم یہاں آپ کے سامنے نہیں، یہاں مجھے یقین ہے یہ مدینہ ہے اور زہرا کا حرم ہے۔ میں جنت البقیع میں کھڑا ہو کے بی بی کا درد پڑھنے لگا ہوں، یہ روایت اب میں ممبر سے پڑھنے لگا ہوں، کوئی سید بیٹھا ہے مجھے کنیز کا بیٹا سمجھ کے جملہ معاف کر دے، میں غلط پڑھوں ممبر پہ اترنے سے پہلے، زہرا مجھے موت دے دے اور میرا شمار اپنے بیٹے کے ماتمی میں سے نہ کرے۔ ساری زندگی تم نے یہ سنا ہے جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا، رکھ میرے سر پہ قرآن، زوار صاحب سے لے کے آخری بندے تک 7 بار علی نے زہرا کا جنازہ اٹھایا، 7 بار علی جنازہ واپس لے گئے۔ حسن کی آواز آئی بابا جنازہ اٹھا کے واپس کیوں لاتا ہے؟ فرمایا چوک میں کچھ بندے کھڑے ہو کے کہہ مار کے کہہ رہے ہیں یا علی تو نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے تیری مزدور کو مارا۔ علی رو کے کہتے حسن جنازہ واپس لے جا، ایسے نہ ہو میری زینب مر جا۔ اجر و کمال اللہ۔ 7 بار زہرا کا جنازہ گھر سے اٹھ کے دروازے سے واپس گیا، 7 بار۔ اگر ذہن مدینے لے کے جاؤ تو نقشہ بنانا، حالت کیا تھی اس رات؟ دروازہ جلا ہوا، چھت گری ہوئی، حجرے میں محمد کی بیٹی کا جنازہ، جنازے میں سسکیوں کے ساتھ 2 بیٹیاں رو رہی تھی، دروازے پہ 2 بیٹے دور سے ماں کا جنازہ دیکھ رہے تھے۔ سوال کرے مجھ سے پنڈی بھٹیاں کا عزادار کے بتا علی کہاں تھا؟ کتابیں کہتی ہیں باہر والے جلے دروازے پہ ہاتھ رکھ کے
علی کبھی بازار کو دیکھتے تھے، کبھی گھر کو دیکھتے تھے، رو کے کہتے زہرا مجھے معاف کر دینا، میں بھی زندہ رہا، تو بھی زخمی ہو کے جا رہی ہے۔ جو پہلی روایت پہ ماتم نہ کر سکا، اگر اپنے آپ میں برداشت ہے تو برداشت کرنا، میں اگلی روایت پڑھ دیتا ہوں۔ مجھے بی بی کی غربت کی قسم ہے، کتابیں لکھتی ہے جب دفنانے کے بعد علی بیٹوں کو لے کے مدینے کی گلیوں سے روتے ہوئے آ رہے تھے، کسی بندے کے جگر کے اندر اگر طاقت ہے وہ روایت سنے، یا ایک موڑ پہ آ کے حسن نے بابے کی ابا میں ہاتھ ڈالا، روکے گا بابا کسی اور گلی سے گزر، میں نے اس گلی سے نہیں گزرنا۔ فرمایا حسن کیا ہوا؟ فرمایا بابا کہیں اور سے چل۔ فرمایا حسن کیوں نہیں جاتا؟ روکا بابا سامنے چوک میں وہ بندے کھڑے ہیں جنہوں نے میری ماں کو مارا تھا، بابا میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، دیکھ کے کہہ رہا تھا زہرا دروازہ چھوڑ، ہے سیدہ میرا اللہ یہ چیخے محمد کی بیٹی کے مقدمے میں بطور گواہی کے درج۔ کتنی زخمی تھی میں پڑھ نہیں سکتا، کتنا تڑپایا مسلمانوں نے رسول کی بیٹی کو، یہ میں سنا نہیں سکتا۔ ایک ایک اشارہ دینے لگا، کتنی زخمی تھی، جتنا شام میں سجاد زخمی تھا۔ صرف آپ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ہم آپ کو سناتے ہیں کہ پہلو زخمی تھا۔ سوال کرنا کسی بھی جمادی ثانی میں کسی بھی سید ذاکر پہ سوال کرنا کہ زخمی تو پہلو تھا، تسبیح کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ میں نے تو سمجھا تھا کہ شاید اسی جملے پہ ماتم ہو جائے، میرے ذہن میں تھا کہ شاید کوئی سوال نہ پوچھے۔ بسم اللہ، بادشاہ حسین زندگی کرے، اللہ اولاد کے نصیب دیکھنا نصیب کرے۔ زخمی پہلو ہاتھ سے تسبیح کیوں نہ کر سکے؟ کتابیں کہتی ہیں جب امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈال کے زخمی زہرا کو چھوڑ کے مسلمان علی کو لے کے جا رہے تھے، اسے کہتے ہیں محسنہ امیر المومنین۔ زہرا نے آ کے اپنا دایاں ہاتھ علی کی ابا میں رکھا، رکھ کے کہہ دیا خبردار علی کی توہین نہ کرنا، کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کرے۔ ایک بغیرت نے تلوار کی نیام نکالی، اس نے سید آ کے ہاتھ پہ تلوار کی نیام ماری، رو کے یا علی میری انگلیاں شہید ہو گئے۔ دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی۔ یا علی زخمی ہو گئی محمد کی بیٹی، میری سوچوں سے زیادہ رو پڑے۔ کسی نے لکھا 60 دن زندہ رہی، کسی نے لکھا 75 دن زندہ رہی، کسی نے کہا 90 دن زندہ رہی۔ جتنے دن بھی رہی روتی، ایک لمحہ خاموش نہیں ہوئی۔ مسلمانوں نے آج سے آگا علی محمد کی بیٹی کے رونے کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ مولا نے ایک عزا خانہ بنا کے دیا بی بی کو، مسلمانوں نے بی بی کا وہ عزا خانہ گرا دیا۔ کتابیں کہتی ہیں پھر رو کے کہہ دیا علی کوشش کروں گی آج کے بعد خاموش سسکیوں سے روؤں، یا علی میں کوشش کروں گی مدینے کے لوگ آپ کو شکایت نہ کرے۔ کتابیں کہتی ہیں پھر حجرے میں تنہا رہتی تھی رسول کی بیٹی، میری شہزادی حجرے ہی میں روتی تھی۔ آخری رات آئی ہے پنڈی بٹیاں والوں، امیر المومنین نے آدھی رات کے وقت شہزادی کے حجرے کا پردہ اٹھایا۔ میرا مالک مجھے وہ توفیق دے دے کہ میں تمہیں سمجھا سکوں۔ ریت کے مسلے پہ تھی رسول کی زخمی بیٹی، علی کا قدم حجرے میں آیا،
سیدہ احتراماً اٹھنے لگی. سیدہ کے اٹھنے سے پہلے علی خاک میں بیٹھ گئے. سیدہ نے اپنا زخمی ہاتھ جو قنوت کے لیے نہیں اٹھتا تھا وہ علی کے سلام کے لیے اٹھانا چاہا. علی نے اپنا ہاتھ زہرا کے ہاتھ میں رکھا. رو کے کہا نا محمد کی بیٹی آپ کا ہاتھ زخمی ہے. بی بی کا ہاتھ پہلو پہ آیا. آپ کو برداشت کر سکے تو کرنا. کتابیں لکھتی ہیں علی نے اپنی ابا کے نیچے سے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ نکالے. ہاتھ نکال کے علی نے ہاتھوں کو جوڑا. جوڑ کے دے بطول مجھے معاف کر دینا. بطول آج تیری آخری رات ہے. علی معافی مانگنے آیا ہے. بطول تو محمد کی بیٹی میرے گھر سے زخمی ہو کے واپس جا رہی ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. بی بی نے جلدی سے علی کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے. رو علی قربان ہو جائے کنیز تیری ولایت کی خاطر. میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے میں تیری ولایت منواتی ہوئی واپس بابے کے پاس جا رہی ہوں. اتنا جملہ کہنا تھا. علی نے زمین سے ریت اٹھائی اپنے چہرے پہ ملنے کے بعد علی کی آواز ہے زہرا تیرے جانے کے بعد میں غریب ہو جاؤں گا. تیرے جانے کے بعد میں تنہا ہو جاؤں گا. جو بندہ ماتم کرنے آئے وہ ماتم کرے گا. رو علی کیوں یا علی. علی تڑپ کے کہتے زہرا تیرے جانے کے بعد میری ولایت کا پیغام کون پہنچائے گا. اتنا کہنا تھا. محمد کی بیٹی زخموں کے ساتھ اٹھی. حجرے کا پردہ اٹھایا. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی. علی پھر بتائیے کیا کہہ رہے تھے. فرمایا تیرے جانے کے بعد علی خود کو تنہا محسوس کرے گا. جو ماتم کرنے آئے بی بی نے برقعے کا دامن کھولا نیچے سے زینب کو نکالا علی کے ہاتھوں پہ رکھا. رو کر آج کے بعد خود کو تنہا محسوس نہ کرنا. میں صحابی کے دربار میں گئی یہ شرابی کے دربار میں جائے گی. میں کھلے ہاتھوں سے گئی یہ بدے ہاتھوں سے جائے گی. یہ تیری ولایت کا پیغام ہر گلی پہنچائے